السلام علیکم۔ 20 جنوری سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل اور سعودی عربیہ مل کر کیا کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں؟ عجیب خبریں آ رہی ہیں۔ چائنا کا بلاک امریکن بلاک کی نسبت دن بدن کیوں مضبوط ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ بھی بتاؤں گا۔ آنے والے دنوں میں امریکہ کے اتحادی بھارت، سعودی عربیہ اور اسرائیل کے لیے کیا مشکلات پیدا ہونے والی ہیں۔ اسرائیل کی تو ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ اسے باقی تمام ممالک میں برتری حاصل ہو، اور دوسری طرف سعودی عربیہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ مسلم ممالک میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ہو، کجائے اس کا کہ ایران۔ اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل نے ہر طرح کے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ بھی دیا۔ اس کے بدلے میں ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا، مختلف عرب ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کروایا، ایران کے ساتھ معاہدے ختم کر کے اس پہ پابندیاں لگائیں۔ اب چونکہ ٹرمپ ان دونوں ممالک کے سربراہوں یعنی محمد بن سلمان اور نیتن یاہو کے ذاتی تعلقات کی وجہ سے تھے، جسے تینوں نے خوب مل کر ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کیا، یہاں تک کہ ٹرمپ کو الیکشن کیمپین میں بھی بڑی سپورٹ کی گئی۔ لیکن قسمت کی بات ہے کہ اتنی سپورٹ کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن میں کامیابی نہیں حاصل کر سکے۔ لیکن ٹرمپ کے پاس ابھی بھی 20 جنوری تک کا ٹائم ہے۔ جب تک باقاعدہ طور پہ اقتدار جو بائیڈن کے حوالے نہیں ہوتا، اس تک ٹرمپ ہی آل ان آل ہے۔ اس لیے اسرائیل اور سعودی عربیہ کی یہ کوشش ہے کہ وہ ٹرمپ کے جانے سے پہلے ہی اس سے کام کرا لیں، اور جس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسے بہت چانسز ہیں، اور یہ اب بہت لوگ مجھے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ امریکہ ایران کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھا سکتا ہے، اور ابھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ اس کا اظہار خود ڈونلڈ ٹرمپ کے نیشنل سیکیورٹی آفیسر مارک ایسپر نے فاکس نیوز کے ایک انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل اور امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مدت اقتدار ختم ہونے سے پہلے ایران کے خلاف بڑا جنگی ایکشن لینے جا رہے ہیں۔ اگر اب ڈونلڈ ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو شاید یہ حملہ بھی نہ ہوتا، لیکن اب الیکشن کے نتائج کے بعد یہ پلان کیا گیا کہ جو بائیڈن کو اقتدار منتقل ہونے سے پہلے ایران کے ایٹمی پروگرام کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یہ حملہ کیا جائے گا، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ آنے والی جو بائیڈن کی حکومت دنیا میں ایسی کسی بھی لڑائی یا جنگ کی حمایت نہیں کرے گی، بلکہ ایک بیلنس قسم کی عالمی پالیسی لے کر آئے گی۔ اور مارک ایسپر نے تو اس انٹرویو میں بیگن ڈاکٹرائن کا بھی ریفرنس دیا، اور اس ڈاکٹرائن کے مطابق دشمن کو اس کی تیاری سے پہلے ہی پکڑ لینا چاہیے تاکہ وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے حملہ نہ کر سکے۔ ایران جس نے یورینیم انرچ کرنے کی صلاحیت بہت بڑھا لی ہے، جو بائیڈن کے آنے کے بعد ایران کے ساتھ دوبارہ 2015 جیسا جوہری معاہدہ کر کے ایٹمی پروگرام کو محدود کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اس ایران نیوکلیئر ڈیل کو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ختم کر کے ایران پہ پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ اس کی حمایت متعدد عرب ممالک نے بھی کی تھی۔ اب اگر جو بائیڈن کے آنے سے ایران دوبارہ کسی ڈیل کا حصہ بن کر باقی دنیا کے ساتھ چل پڑتا ہے تو ایران کے لیے اس پر حملہ کرنا، اسے کمزور کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے اسرائیل اور سعودی عربیہ ہر طرح سے ٹرمپ کو اکسا رہے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح اقتدار ختم ہونے سے پہلے ایران پہ کوئی حملہ کر دے۔ اب ان کے عزائم کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ چند دن پہلے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف پاکستان کا دورہ کر رہے تھے، تو انہی دنوں ایران سے متعلق امریکن مشیر ایلیٹ ابراہیم سعودی عربیہ میں تھے، جہاں شاہ سلمان نے اس موقع پہ دنیا کو پیغام دیا کہ ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے، اور ہمیں ایران کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اب سعودیہ کے بعد وہ یروشلم پہنچے، جہاں امریکن سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو بھی 3 روزہ دورے پہ موجود تھے، اور ان تمام ملاقاتوں کا مقصد صرف اور صرف ایران تھا، اور اس کے علاوہ ان ممالک کے آرمی چیفز کے درمیان بھی آن لائن بات چیت جاری رہی، اور یہ تمام خبریں خود اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا تھا، اور دعویٰ بھی ہو رہا ہے عرب ممالک ایران کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ یروشلم پوسٹ میں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ امریکی دفاعی عہدیداروں میں جو رد و بدل ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی گئی، وہ ایسے بھی کسی بڑے اقدام کی نشاندہی کرتا ہے جس کے ذریعے وہ جو بائیڈن کی حکومت میں آتے ہی عالمی سطح کے مسائل چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اسے اب یہ طے ہے کہ یا تو امریکہ خود ایران پہ حملہ کرے گا یا پھر اسرائیل کو ایسا کرنے کے لیے گرین سگنل دے گا، جبکہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان پہلے ہی اس حوالے سے تمام معاملات طے پا چکے ہیں، اور اس وقت حالات جتنے خراب ہو چکے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران میں ایئر سٹرائک بھی کی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق 1998 میں امریکن ایمبیسی پر حملے کے ماسٹر مائنڈ اور القاعدہ کے اہم ترین لیڈر ابو محمد البصرہ کو تہران میں ہلاک کر دیا گیا، اور یہ سب 2 اسرائیلی ایجنٹس کے ذریعے کروایا گیا۔ اب سعودی عربیہ کو ایران اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات پہ بہت شدید غصہ ہے، اس کے سے بھارت کے ساتھ مزید روابط بڑھا رہا ہے۔ سعودی عربیہ کو مسلسل ملک کے اندر ہونے والے دہشت گرد حملوں کا بھی سامنا ہے، جس نے سعودی حکمرانوں کی نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ لیکن ایران دشمنی اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے محمد بن سلمان امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے جس خطرناک عالمی کشیدگی کا حصہ بننے جا رہی ہیں، اس کے اثرات ایران اور ترکی کے ساتھ پاکستان کو بھی برداشت کرنا پڑیں گے، جہاں پہلے ہی واضح اٹھ رہی ہیں کہ بھارت اور سعودی عربیہ کی سرمایہ کاری کو
پاکستان کے اندرونی سیاسی حالات خراب کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جو پاکستانیوں کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ سعودی عرب اور بھارت مل کر جو بھی کر لیں، ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ امریکہ کے بغیر وہ پاکستان اور چائنا کے خلاف کچھ کر سکے، کیونکہ چائنا کی سرپرستی میں جو بلاک بن رہا ہے وہ ویسے ہی دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ چائنا نے 15 ایشیائی ممالک کے دنیا کے سب سے بڑے فری ٹریڈ معاہدے پہ دستخط کیے ہیں۔ ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ RCEP میں چائنا، جاپان، ساؤتھ کوریا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سمیت دنیا کی معیشت کے 30% حصے دار اور جنوب مشرق ایشیا کے 10 ممالک شامل ہیں، جو تمام ممالک کے رہنماؤں کی جانب سے کرونا وائرس سے متاثرہ معیشت کو بحال کرنے کی جانب ایک کوشش ہے۔ اب اس معاہدے کے تحت مصنوعات کی لاگت کو کم کیا جائے گا اور کمپنیوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی تاکہ بلاک کے اندر آسانی سے برآمدات کی جا سکیں، کیونکہ ہر ملک کی مختلف ضروریات ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ معاہدہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو بھی سپورٹ کرے گا، جس سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ اب دوسری جانب امریکہ اور بھارت دونوں ہی اس میں شامل نہیں ہیں، جس سے خطے میں چائنا کی تجارتی بالادستی اور چائنیز بلاک پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اب ایک اور پروجیکٹ جو چائنا کی بالادستی میں بہت اہم ہے، وہ چائنا سچوان تبت ریلوے پروجیکٹ ہے، جس میں بڑی تیزی سے کام جاری ہے، اور یہ پروجیکٹ اروناچل پردیش کے ساتھ بھارت کی سرحد کے کافی قریب ہے۔ دراصل چائنا اور اروناچل پردیش کو جنوبی تبت کا حصہ سمجھتا ہے، جبکہ بھارت اس کو مسترد کرتا ہے۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ ریلوے لائن سرحدی علاقوں میں استحکام کے لیے بڑی اہم ہے، اور اس پورے منصوبے کی لاگت 47.8 بلین ڈالر ہے، اور اس ریلوے لائن سے سچوان کا سفر 13 گھنٹے کا ہو جائے گا، جو ابھی 48 گھنٹے کا ہے۔ اور جیسے ہی چائنا یہ پروجیکٹ مکمل کر لے گا، اس کے بعد وہ بآسانی اپنے میزائل بھارت کی سرحد کی طرف لا سکتا ہے، جس کے بعد سے بھارت کے خلاف کسی کشیدگی میں اپنی ہتھیاروں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ وہ میزائل سے بھی نشانہ بنا سکے گا۔ ویسے تو LAC کے قریب کے علاقوں میں بھارت بھی اپنا بھاری بجٹ خرچ کر کے انفراسٹرکچر پہ بہت کچھ کام کر رہا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ٹرمپ کے جانے کے بعد صورتحال مکمل طور پہ تبدیل ہونے والی ہے۔ اب اب امریکہ کی پالیسی بھی چائنا سے ہٹ جائیں گی، وہ فوکس نہیں رہے گا۔ دوسرا یہ کہ جس طرح چائنا اپنے اتحادی ممالک کو مضبوط کر کے ایک الگ بلاک بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے، تو اس کے بعد بھارت اس خطے میں تنہائی کا شکار ہو جائے گا، اور عالمی سطح پہ بھی اسے پہلے کی طرح امریکہ کا ساتھ نہیں ملے گا، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اب وہ ممالک جو کہ امریکن بلاک کا حصہ رہے ہیں، امریکہ میں تبدیلی کے بعد ان کے لیے معاشی اور سفارتی سطح پہ مشکلات آنے والی ہیں۔ امریکن بلاک کا مستقبل طے کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کے اقتدار کی یہ چند دن بہت اہم ہے۔ ان میں یا تو کوئی بہت بڑی کشیدگی جنم لے سکتی ہے، جس میں زیادہ چانسز تو یہ کہ ایران کے ساتھ کشیدگی ہوگی، جو میں ویڈیو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، ورنہ پھر 20 جنوری کے بعد معاملات سفارتی سطح پہ بہت زیادہ بدل جائیں گے، اور امریکہ کے اتحادی یعنی اسرائیل، سعودی عربیہ اور بھارت کو دوبارہ سے اپنا لائحہ عمل ری وزٹ کرنا ہوگا۔ بہرحال خطے میں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، مڈل ایسٹ اس وقت بہت ہاٹ ہوا ہوا ہے۔ ایران چائنا ریلیشنز جو ہیں وہ سب کو آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں۔ ایران پاکستان کی بڑھتی ہوئی قربت بھارت کو راس نہیں آ رہی، چابہار ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ایران اب پاکستان کے لیے دہشت گردی کے لانچنگ پیڈ کے طور پہ استعمال نہیں ہو سکے گا۔ تو آنے والے دنوں میں کون کیا کرنے جا رہا ہے انتہائی اہم ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔